کی طرف بلایا کرتے تھے، دین کے احکام بتلایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی سنت، رسومات، آخرت، سب سے وہ فکر انگیز۔ کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ قیامت کے دن جب اپنے ان بناوٹی خداؤں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا رب العالمین ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا، ان کی وجہ سے ہم راہ راست سے ہٹے تھے، لہذا اس کے اندر ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اس کے بعد آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اسی طرح وہ لوگ بھی جہنم کے اندر ہوں گے جنہوں نے نیک راستہ سے دوسروں کو روکا۔ خاص کر مراد تو یہاں کفار مکہ ہیں۔ مکہ میں جتنے کمزور لوگ تھے وہ ایمان لانے کے لیے ڈرا کرتے تھے، بڑے بڑے ظلم ڈھائے انہوں نے ان لوگوں پر جو کمزور تھے اور ایمان لائے تھے۔ بڑی تعداد میں لوگ ان کی ڈر کی وجہ سے بھی ایمان کے اندر نہیں آ رہے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ وعید بیان فرمائی کہ ایک تو ان کو عذاب ہوگا، بڑا سخت ہوگا، لیکن دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ انہوں نے دوسروں کو بھی اسلام میں داخل ہونے سے روکا ہے، دوسروں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ان لوگوں کا بھی عذاب داخل کریں گے جن کو اسلام کے اندر آنے نہیں دیتے، تو اس لیے عذاب دگنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب پر ہم ان کو عذاب دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود وہ فرماتے ہیں دگنا عذاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کی آگ میں ایسے بچھو مسلط کریں گے جن کے دانت کھجور کے درخت کے مطابق لمبے ہوں گے۔ اور پھر دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بختی نسل کے جو اونٹ ہوتے ہیں نا، بختی نسل کے، ان جتنے اللہ ان پر سانپ مسلط کریں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو کسی کے لیے بھی راہ ہدایت کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آیت اگرچہ کافروں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم عام بیان کیے، ہدایت سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی۔ تو احکام کسی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک آیت بیان فرمائی تو انہی کے کھاتہ میں ہی رہے گی۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ہر ایک انسان کے لیے ہے، اگر وہ کسی بھی نیک کام میں دوسرے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا۔ عام طور پر ہم کھلی کچہری مذاق کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگے ہوئی تھی، کوئی بندہ ہماری وجہ سے ایسا اس میں بیٹھ گیا جو نماز پڑھنا چاہتا تھا، نیکی کی طرف جا رہا تھا، ہمارے اندر مصروف ہو گیا، گویا کہ اب ہم ان کے لیے رکاوٹ بن، اگرچہ ہم روکا نہیں ہے، ان کو منع نہیں کیا کہ نہیں جانا، مگر ایک ذریعہ تو بن گئے ہم لوگ۔ اور اسی طرح بسا اوقات ایسی وجوہات بن جاتی ہیں، ہمارے ہاں کوئی مزدور ہے جو کام کرتا ہے، ہمارا کام اس پر اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمارے کام کی وجہ سے نماز پر نہیں جا سکتا، نیکی کے راستہ پر نہیں جا سکتا، نیک عمل نہیں کر سکتا، ہماری وجہ سے مجبور ہے۔ تو اس لیے یہ بھی سوالات ہم سے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کے ساتھ بڑے بڑے احکام وابستہ ہیں دین کے۔ تو
ایسی وجوہات سے ہم بچیں جو ہماری وجہ سے لوگ نیکی کے راستہ پر نہ جا سکیں، اور اللہ نہ کرے اس کی پوچھ قیامت کے دن ہم سے ہو، سوال جواب ہم سے کیا جائے، اور پھر ہم ایسی جگہ پر اڑے رہیں، بلکہ آپ بتاتے خود تو ہم نیکی کے راستہ پر رہے، کسی کی وجہ سے ہم پکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان چیزوں پر خاص کر غور کرنا چاہیے۔ کوئی ہماری وجہ سے، ہماری گپ شپ کی وجہ سے، محفل کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے کوئی نیکی کے راستہ سے نہ رہ پائے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر کے لائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن بڑا ہولناک ہوگا۔ علیہم من انفسہم، ہم لائیں گے ہر قوم میں سے اس کا اپنا بندہ۔ قرآن مجید کی ایک تو وضاحت سامنے ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس پر گواہی دیں گے قوم کے لیے، ہر نبی علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی میں نے بیان کیا تھا، انبیاء کے بعد ان کے خلیفہ اور نائب بھی کھڑے ہوں گے۔ علیہم من انفسہم سے مراد یہی ہے کہ انہی میں سے لوگ جو داعی الی الحق تھے، اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، دین کے احکام بتلایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی سنت، رسومات، آخرت سب سے وہ فکر انگیز کرتے تھے، متنبع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کھڑا کریں گے، وہ ان کے خلاف کہیں گے یا رب العالمین ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتلایا تھا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پيغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے اپنی امت پر، جس طرح باقی نبی اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک تو ہوتی ہے نا گواہی یہ کہ لوگ مجھ پر ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، یہ تو ہوگی کافروں کے لیے۔ 19ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ دعویٰ دائر کریں گے اللہ کے حضور، یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑا تھا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ جس طرح حدیث پاک میں قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا، یعنی یا تو تمہارے نجات کا ذریعہ بنے گا، اللہ تعالیٰ سے سفارشی بنے گا، یا رب العالمین اس بندے نے مجھ پر چلنے کی کوشش کی، احکام سنے، اعراض نہ کیا، یا تو پھر وہ خلاف دعویٰ دائر کرے گا قرآن مجید کہ اس نے کوئی احکام پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام بھی امت کے لیے یہ دعویٰ کریں گے، یا رب العالمین میں نے ان کو دعوت دی تھی، قرآن پہنچایا تھا، قیامت تک احکام ان کے پاس باقی رہے تھے، انہوں نے عمل کیسا کیا، کتنا کیا، یہ انہیں کے اپنے اوپر ہے۔ تو اس لیے اس کے خلاف پھر جواب دہی دینی پڑے گی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، ہم نے نازل کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب جس کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہر ایک چیز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو صرف اور صرف اصول بیان کیے، بہت زیادہ تفصیل نہیں بیان ہوئی، تو اس کے لیے ساری تشریع احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ حدیث قرآن مجید میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو حکم اللہ کا پیغمبر تمہیں کرے وہ اس حکم پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے وہ عین اللہ کے احکام قرآن کے مطابق ہوں گے،
اور جس سے منع کرے وہی قرآن کے مطابق حکم ہوگا، اللہ کے احکام کے مطابق ہوگا۔ تو اس لیے ہر ایک چیز کے مسائل اللہ نے کھول کر بیان کی۔ کوئی شعبہ دنیا کا ایسا نہیں ہو سکتا قرآن اور حدیث میں اس کی روشنی نہ ملے، ہمیں گمراہی کا راستہ اختیار کرنا پڑے، خود ہم اجتہاد کر کے اپنی طرف سے ثواب کے کام، برے کام انتخاب کریں، یہ کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید احادیث میں بالکل تفصیل کے ساتھ مکمل بیان ہوا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رحمت بیان کی ہے، خوشخبری بیان کی ہے اہل ایمان کے لیے، اور اہل ایمان سے وہ مراد جنہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن نبی علیہ السلام ہمارے خلاف یہ دعویٰ دائر کریں، یا رب العالمین قرآن ان کی طرف میں نے پہنچایا تھا، احکام ان کو ملے تھے، عمل انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ نہ کرے قیامت کے دن ایک اہل ایمان کے خلاف اگر پیغمبر علیہ السلام کا دعویٰ آ گیا، ہمارے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہو؟ قرآن مجید ہمارے خلاف حجت بننے لگا، اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا یا رب العالمین یہ امت قرآن کو چھوڑ کر بیٹھی تھی، پھر اس وقت ہمارے لیے کیا بنے گا؟ یہ ایسی باتیں اگر ہم کہیں کہ ہم روزانہ سنتے ہیں، یاد رکھیں ہمارا مقصد یہی قرآن اور حدیث ہے، ہم بھیجے اور پیدا اس لیے کیے گئے۔ اس لیے اگر ہم یہ سوچیں لوگ ترقی کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم انہی مسائل میں، ہماری ترقی انہی کے اندر ہے، ہم ترقی تب کریں گے جب انہی پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔